میرے ابو ذات کے اعتبار سے یوسف زئی پٹھان تھے۔ وہ 4 بھائی اور 2 بہنیں تھے۔ میرے دادا سرکاری ملازم تھے اور انتہائی سخت مزاج تھے، جبکہ دادی بہت ہی خوبصورت اور معصوم طبیعت کی مالک تھیں۔ دادا اور دادی دونوں ہی بہت خوبصورت تھے، تو اللہ تعالیٰ نے تمام اولادوں کو بھی خوبصورتی دی ہوئی تھی۔ میری پھوپھی چھوٹی ہی تھی تو دادی اس جہان سے چلی گئیں۔ گھر میں کوئی عورت نہیں تھی جو گھر اور بچوں کی دیکھ بھال کرتی، تو ابو کی خالہ اپنے بچوں کو لے کر آئے دن ڈیرے ڈال دیتی، یعنی دادی کی بہن۔ وہ انتہائی شفاف دل عورت تھی۔ دادی جتنی سیدھی اور معصوم تھی، ان کی بہن اتنی ہی چلاک عورت ہوشیار تھی۔ بچپن سے میرے ابو انتہائی سادہ طبیعت کے تھے اور تایا بہت چلاک اور شاطر انسان تھے۔ میرے ابو کو پڑھنے کا بہت شوق تھا، مگر تایا کی چلاک عادتوں کی وجہ سے وہ بڑی مشکل سے 8ویں جماعت تک تعلیم حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے، جبکہ تایا نے انٹر تک تعلیم حاصل کی۔ ابو کو گھر کا سارا کام بھی کرنا پڑتا اور چھوٹی بہنوں کو بھی سنبھالنا پڑتا، جبکہ تایا جان کھیل کود میں مصروف رہتے۔ ابو کا بھی دل کرتا تھا باہر جا کر کھیل کود کرنے کو، مگر وہ تایا اور دادا کے ڈر سے چپ رہتے تھے۔ اکثر تایا ابو کے ساتھ ایک ہوشیاری کرتے۔ وہ ابو کو کہتے کہ جاؤ، جا کر تم باہر کچھ تھوڑا سا کھیل آؤ، صبح سے گھر کا کام کر رہے ہو۔ اب وہ خوشی خوشی چلے جاتے، اور جب دادا گھر آتے تو تایا دادا کو کہتے میں صبح سے گھر میں کام کر رہا ہوں، دریاب پورا دن آوارہ گردی کرتا ہے، میرا کام میں ہاتھ نہیں بٹاتا۔ دادا پہلے ہی غصے کے تیز تھے، یہ سن کر آگ بگولا ہو جاتے اور ابو کو بہت مارتے۔ میرے ابو بچپن سے ہر ایک کا بہت احترام کرتے تھے، بڑوں کا ادب، چھوٹوں کا لحاظ۔ خالہ کا گھر میں بہت آنا جانا تھا۔ میرے تایا ابھی 16 سال کے ہی تھے تو خالہ نے اپنی ایک دور کے رشتہ دار کی کزن سے میرے تایا کی شادی کی بات کی، تو دادا جان بھی فوراً مان ہی گئے، کیونکہ گھر میں ایک عورت کا ہونا ضروری تھا۔ شادی فوراً ہو گئی۔ ان کی بیوی یعنی میری تائی انتہائی مکار اور چلاک قسم کی لڑکی تھی۔ ان کا نام رخشندہ تھا۔ رخشندہ اور میری خالہ چونکہ آپس میں کزن تھی، تو ان کے دادا ایک ہی آدمی تھے۔ ان کے دادا انتہائی دیندار آدمی تھے۔ روحانیت سے ان کا گہرا تعلق تھا۔ لوگوں کے روحانی مسائل کا حل قرآن اور سنت کی روشنی میں حل کیا کرتے تھے۔ نماز اور روزے کے پابند تھے۔ ان کے انتقال کے بعد ان کی روحانی کتابیں خالہ اور رخشندہ نے ان کے حجرے میں جا کر سب سے چھپ کر ان کی کتابیں چرا لی اور ان کی روحانی کتابوں کا غلط طریقے سے استعمال شروع کر دیا۔ اپنے ناجائز مقاصد کو پورا کرنے لگی۔ چند ہی دنوں میں میرے دادا اور تایا رخشندہ کے غلام ہو گئے اور مزید ظلم و ستم پر آمادہ ہو گئے۔ میری چھوٹی پھوپھو گھر کے بہت سارے کام کرتی۔ میرے باقی چاچا بھی گھر کے کام کرتے۔ گھر کی ذمہ داریوں سے بچنے کے لیے رخشندہ نے میرے ابو کی شادی پر زور دیا، اور تایا کی شادی کے 2 سال بعد میرے ابو کی شادی ہو گئی۔ میرے ابو ابھی شادی نہیں کرنا چاہتے تھے، کمائی اتنی بھی نہیں تھی۔ 250 روپے مہینے کی کمائی پر نہ چاہتے ہوئے بھی انہوں نے شادی کر لی۔ رخشندہ میرے ابو کے لیے لڑکی بہت سوچ سمجھ کر لائی تھی، جو کام میں انتہائی سلیقہ مند، محنتی اور اکلوتی غریب خاندان کی تھی۔ میری امی بہت سلیقہ شار ہونے کے ساتھ ساتھ بہت خوبصورت بھی تھی۔ ان دونوں کی جوڑی انتہائی خوبصورتی میں اپنی مثال آپ تھی۔ میری امی نے اپنے نرم طبیعت کی وجہ سے گھر کی پوری ذمہ داری اٹھا لی، اور میری تائی کو گھر کے کام کرنے نہیں آتے تھے۔ جب میرے ابو کا رجحان بہت میری امی کی طرف بڑھنے لگا اور وہ ان کی بہت عزت کرنے لگے، تو یہ بات تائی سے برداشت نہ ہوئی۔ انہوں نے اپنے شوہر کے ساتھ مل کر میری امی اور ابو کو دادا کی نظروں میں غلط بنا دیا، اور ان دونوں کو گالیاں دینا، برا بھلا کہنا میرے دادا کا روز کا معمول بن گیا۔ خاندان کے لوگ آتے تو میری امی جی کے تعریفیں کرتے نہ تھکتے۔ یہ بات میری تائی کو بالکل برداشت نہ ہوئی، تو انہوں نے دوسرے طریقے آزمانا شروع کر دیے۔ آدھی رات کو آتی اور پانی کے مٹکے میں کچھ ڈال کر چلی جاتی،
ان کے بال بھی بکھرے ہوتے۔ میری امی روز رات کو تائی کی حرکت دیکھتی۔ اب میری امی کا روز کا کام تھا کہ صبح ہونے سے پہلے ہی مٹکے کا پانی تبدیل کر دیتی اور صحن کی دہلیز پر پھینکا ہوا پانی سے احتیاط سے بچتے ہوئے پورے صحن کو دھوتی۔ ایک روز میرے تایا اور تائی چھپ کر باتیں کر رہے تھے جو میرے امی ابو نے سن لی۔ میری تائی میرے تایا کو قرآن پاک کی صورتیں اور آیتوں کو الٹا پڑھنے کے بارے میں بتا رہی تھی کہ یہ آیت الٹی پڑھنے سے یہ کام ہوتا ہے۔ اکثر صحن میں آدھی رات کو بال کھول کر تائی پتہ نہ کیا پڑھتی رہتی تھی۔ میرے ابو اور امی آئے دن نت نئی مصیبتوں کا شکار ہوتے رہتے۔ کچھ نہ دکھائی دینے والی چیزیں اکثر تنگ کرتی۔ بچے بھی بڑی مشکل سے پیدا ہوتے، کبھی چھپکلی کمرے میں آ جاتی تو کبھی سانپ بھی ایسے آتے جن کے دو منہ ہوتے۔ زندگی امتحان لیتے بڑی مشکل سے گزر رہی تھی کہ میرے دادا کو احساس ہونے لگا وہ تایا اور تائی کی وجہ سے میرے ابو کے ساتھ غلط کر رہے ہیں اور آج تک کرتے آئے ہیں۔ کوڑ جیسی بیماری میں میرے دادا کی خدمت میرے ابو نے کی۔ میرے تایا ہاتھ تک نہ لگاتے، جبکہ میرے ابو دادا کو نہلاتے، واش روم لے جاتے، ان کی ہر ضرورت کا خیال رکھتے۔ میرے دادا نے میرے تایا اور تائی کو الگ کر دیا۔ یہ بات تائی کو ہضم نہ ہو رہی تھی، وہ مسلسل اپنی غلط حرکتوں میں لگی تھی۔ بچے بڑے ہو رہے تھے اور میرے تایا تائی میرے ابو کی فیملی کو مسلسل نقصان پہنچا رہے تھے۔ اکثر نہ دکھائی دینے والی چیزیں تنگ کرتی، نقصان پہنچاتی اور گھر میں بیماری رہتی۔ میرے ابو دل کے مریض ہو گئے، وہ بہت بیمار رہنے لگے۔ ایک آخری ایسا وار کیا گیا کہ نوبت بائی پاس کروانے کی آ گئی۔ اکثر ہم سب ڈرتے تھے، بہت ساری مخلوق کا احساس ہوتا، ان کا چلنا، پاس سے گزر کے جانا ڈرا دیتا تھا۔ کافی روحانی علاج کروایا، مگر تمام عالموں کی ایک ہی بات تھی کہ اس گھر میں بہت سے گندے عمل کیے گئے ہیں، نہ آپ کا یہ گھر بیچ سکتے ہیں، نہ اس گھر سے نکل سکتے ہیں۔ میرے ابو ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو گئے، ان کا بائی پاس ہو گیا۔ بائی پاس ہونے کے بعد ان کو ایسا لگتا کہ ایک بہت بڑا سا کتا جو کہ ان کے سینے پر آ کر بیٹھ جاتا، وہ ڈر کر درد سے چیخ اٹھتے۔ وہ کتا ہسپتال کے بیڈ کے نیچے جا کر بیٹھ جاتا اور دیوار پر بہت سارے خوفناک چہرے نظر آتے جو ابو کو ڈراتے اور سونے نہیں دیتے۔ بھائی اور امی مسلسل ابو کے پاس رہتے، مگر مسلسل ان تمام چیزوں کی وجہ سے ابو کے سینے پر لگے ٹانکے بار بار کھلتے۔ ابو بہت درد اور تکلیف میں تھے۔ 3 عورتیں برقع پہنے ہوئے ابو کے سرہانے بیٹھ کر زور زور سے باتیں کرتی، ان کو سونے نہیں دیتی۔ یہ تمام چیزیں ابو کو نظر آتی۔ ابو کے ٹانکے کھول دیے گئے، دوبارہ آپریشن کیا گیا، پھر ابو کوما میں چلے گئے۔ اس کے بعد ان کو کبھی ہوش نہ آیا۔ 31 دسمبر 2005 کو ابو اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ہم بہت اکیلے رہ گئے۔ جب ان کا جنازہ گھر لایا گیا تو تایا اور تائی بھی آئے۔ تائی مسلسل ابو کے سرہانے بیٹھے کچھ پڑھ رہی تھی کہ ابو، جو کہ اب ایک میت کی شکل میں تھے، مگر ان کے کرہانے کی ایک زوردار آواز آئی تو میری بہن نے غصے میں میری تائی کو وہاں سے ہٹا دیا۔ جب میرے ابو ہسپتال میں تھے اور ان کو ایک کتا، 3 برقعے والی عورتیں اور دیوار پر خوفناک شکلیں نظر آ رہی تھی، تو روحانی عاملوں سے بات کی گئی تو انہوں نے کہا ان پر میعادی عمل کیا گیا ہے اور بہت دیر ہو گئی ہے، میعاد پوری ہو چکی ہے، اب کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ کتنا مشکل ہے کہ قاتل بھی سامنے ہو اور مقتول بھی، مگر آپ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ ایسے کیس کی کوئی رپورٹ درج نہیں کروائی جا سکتی۔ شکریہ۔